امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی وہ زمین جہاں آج ان کا روضہ مبارکہ ہے 60,000 درہموں میں خرید کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے یہ زمین کیوں خریدی؟ تو سامعین، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا یہ کاروان عشق کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو پہنچتا ہے تو امام حسین نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ زمین کس کی ملکیت میں ہے؟ کہا گیا بنی اسد کے فلاں قبیلے کی ملکیت میں۔ امام حسین نے ان قبیلے والوں کو بلایا، جب وہ آئے باتیں ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے 60,000 درہم میں وہ زمین ان سے خریدی اور اپنی ملکیت میں قرار دے دی۔ جب امام کا اس زمین پر تسلط حاصل ہو گیا، آپ کی ملکیت میں آ گئی، تو پھر سرکار امام حسین نے وہی زمین انہی مالکین کو ہدیہ کر دی۔ کہا کہ یہ زمین میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ اگر تم یہ شرائط قبول کرو تو یہ زمین تمہیں عطا ہو جائے گی۔ انہوں نے قبول کی۔ امام حسین نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد جب عالم اسلام سے، جہان بھر سے میرے ماننے والے، میرے عقیدت، میرے زائر میری زیارت کو آئیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ تم میرے زائرین کو میری قبر کی رہنمائی کرنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے زائرین کو 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرنا۔ ان 2 شرائط کے ساتھ امام حسین نے وہ زمین بنی اسد کے قبیلے والوں کو عطا کر دی۔ اب شیخ بہائی نے کشکول، کتاب کشکول میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا، جہاں سرکار صادق آل محمد علیہ السلام نے امام حسین کی وہ زمین، یعنی جو زمین امام نے 60,000 درہم میں خریدی تھی، اس کی حد کو معین کیا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ آج جہاں امام حسین کا روضہ بنا ہوا ہے، روزے کے چاروں طرف 4 کلومیٹر کی یہ وہ زمین ہے جو امام حسین کی ملکیت ہے، جو امام حسین نے 60,000 درہم میں بنی اسد سے خریدی تھی۔ لہٰذا اب امام صادق کے یہ جملے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کشکول میں، امام نے فرمایا کہ چونکہ یہ امام حسین کی ملکیت ہے، لہٰذا یہ زمین امام حسین کے فرزندوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، سادات کے لیے، اس زمین پر، زمین کربلا پر رہنا، کھانا پینا، یہ سب کچھ حلال ہے، کیونکہ امام حسین کی ملکیت ہے اور یہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ جس طرح امام حسین کے فرزندوں اور اولادوں کے لیے حلال ہے، سادات کے لیے کربلا کی زمین حلال ہے کہ وہ وہاں رہ سکتے ہیں، اسی طرح امام حسین کے زائرین کے لیے، عاشقین کے لیے، مودت حسین رکھنے والوں کے لیے بھی یہ زمین حلال ہے۔ اور اس کے برعکس امام نے فرمایا، صادق آل محمد نے، اما وہ افراد، مولا فرما رہے ہیں، وہ افراد جو حسین سے عداوت رکھتے ہیں، جو حسین کے لیے دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، اگر ایسے افراد جا کر کربلا میں جائیں، وہاں پر زندگی گزارے، وہاں پر جا کے استفادہ کریں، تو ان کا وہاں جانا، وہاں بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ وہاں ان کی نماز پڑھنا بھی باطل ہے، وہاں زندگی گزارنا حرام ہے ان کے لیے، کیونکہ حسین کی ملکیت ہے، حسین نے حلال کر دی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے محبوں کے لیے، اپنے زواروں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی حسین کی عداوت رکھتا ہو تو ایسے افراد کے لیے زمین کربلا سے استفادہ کرنا امام صادق کے اس قول کے تحت حرام ہے۔